الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ارتداد سے توبہ کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. کسی دین باطل کو اختیار کیا، مثلا یہودی یا نصرانی ہو گیا. جیسے کہ بعض لوگ اپنے آپ کو فارم میں عیسائی یہودی ظاہر کر دیتے ہیں، تو جس نے ایسا کیا وہ اب مسلمان نہ رہا، تو وہ توبہ اس کی کب ویلڈ ہوگی؟ اس کا حکم یہ کہ ایسا شخص مسلمان اس وقت ہوگا کہ اس دین باطل سے بیزاری و نفرت ظاہر کرے، اس سے نفرت کا اظہار کرے، اس سے بیزاری کا اظہار کرے، اور کلمہ پڑھے، دین اسلام قبول کرے. جب تک یہ نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا. اور اگر کسی ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کیا ہو تو جب تک اس کا اقرار نہ کرے گا اس وقت تک اس کو مسلمان نہیں کہیں گے. مثلا اس نے قیامت کا انکار کر دیا، وہ کلمہ پڑھتا ہے، لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھے، اس کے کلمہ پڑھنے کا اس کو کوئی فائدہ؟ کلمے کا اس نے بظاہر انکار نہیں کیا تھا، اس نے کس کا انکار کیا تھا؟ قیامت کا انکار کیا تھا. اب اس کو حکم دیا جائے گا کہ قیامت کا اقرار کرے، پھر کلمہ پڑھے. قیامت کا جب تک اقرار نہیں کرے گا اس وقت اس کا اسلام ویلڈ نہیں رہے گا، قبول نہیں کیا جائے گا. اگر ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کیا تو جب تک اس کا اقرار نہ کرے جس سے انکار کیا ہے اس وقت تک اس کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا. محض کلمہ شہادت پڑھنے سے اس کے اسلام کا حکم نہیں دیا جائے گا. وہ تو ویسے ہی پڑھ رہا تھا، روز پڑھ رہا تھا، کیوں کہ کلمہ شہادت کا اس نے بظاہر انکار نہ کیا، وہ پڑھ ہی رہا تھا. اس نے کب کلمے کا انکار کیا تھا؟ مثلا اب مثال، نماز یا روزے کی فرضیت سے انکار کرے، نماز کو فرض نہیں تسلیم کرتا، یا روزے کی فرضیت نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، یا شراب اور سور کی حرمت نہ مانے، شراب کو حلال کہتا ہے یا سور کو حرام نہیں جانتا، تو اس کے اسلام کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط یہ کہ جب تک خاص اس امر کا اقرار نہ کرے اس کا اسلام قبول نہیں. نماز کی فرضیت کا انکار کیا تھا تو کہہ دے کہ نماز واقعی فرض ہے، اقرار کر لے، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے گا. یا سور کی حرمت کا انکار کیا تھا کہ سور حرام نہیں ہے تو کہہ دے کہ سور واقعی حرام ہے اور کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے گا. یا شراب کو حلال کہا تھا تو کہہ دے کہ شراب واقعی حرام ہے، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے گا. جب تک اس کا اقرار نہیں کرے گا جس کا انکار کیا تھا اس وقت تک اس کو مسلمان نہیں کہیں گے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جناب میں گستاخی سے کافر ہوا تو جب تک اس سے توبہ نہ کرے مسلمان نہیں ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا مطلقاً انکار کر دیا، بالکل کہتا کہ سرے سے ہے ہی نہیں معاذ اللہ، تو ایسا شخص ہو گیا کافر. تو اب اس میں مسلمان ہونے کے لیے اس کا کلمہ پڑھنا ویلڈ کب رہے گا؟ کہ جب وہ اقرار کرے کہ سرکار علیہ السلام کو علم غیب ہے. جب تک اس کا اقرار نہیں کرے گا اس کا کلمہ پڑھنا اس کو فائدہ نہیں دے گا. اس طرح قادیانی ہے، کلمہ یہ پڑھتے ہیں لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں. تو جب تک اس کا اقرار نہیں کریں گے یا جو کفریات کی اس سے توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک ان کا کلمہ پڑھنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا.
یہ توبہ کا ایک طریقہ اصول بیان کر دیا گیا. یوں ہی اگر کوئی کافر اپنے دین باطل سے بیزار ہو کر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اپنے اس دین باطل سے بیزاری ظاہر کرے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. مثلا تو یہودی صرف اتنا کہتے کہ میں یہودیت سے بیزار اور اسلام کو قبول کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا. عورت یا نابالغ سمجھدار بچہ مرتد ہو جائے تو قتل نہ کریں گے، بلکہ کیا کریں گے؟ قید کریں گے یہاں تک کہ توبہ کرے اور مسلمان ہو جائے. قتل کا حکم مرد کے لیے، عورت یا نابالغ بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا. ہاں ان کو چھوڑا بھی نہیں جائے گا، ان کو قید میں رکھا جائے گا. حاکم اسلام ان کو کیا کرے گا؟ قید کر دے گا. توبہ کرے تو ٹھیک ہے، توبہ نہیں کرے تو قید میں پڑا رہے. کسی نبی علیہ السلام کے گستاخ کی توبہ مقبول نہیں. مرتد اگر ارتداد سے توبہ کرے تو اس کی توبہ مقبول ہے. قیامت کا انکار کر کے کافر ہو گیا، توبہ کر لی مسلمان ہو جائے گا. یا جنت دوزخ کا انکار کیا تھا، توبہ کر لے، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے گا. یا نماز روزے کی فرضیت کا انکار کیا تھا، توبہ کر لے، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے گا. لیکن اگر اللہ کے کسی نبی کی گستاخی کی تھی اس کی توبہ مقبول نہیں. کن معنوں پر اس کی وضاحت آ رہی ہے. تو مرتد کی توبہ قبول ہے، مگر بعض مرتدین مثلا کسی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کہ اس کی توبہ مقبول نہیں ہے. توبہ مقبول نہیں کی مراد یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بادشاہ اسلام اسے قتل نہیں کرے گا. مرتد کی سزا کیا بیان کی گئی تھی کہ اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ قتل کر دیا جائے گا. یہ مرتد کی سزا ہے. لیکن اگر وہ توبہ قبول کر لیتا ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. مسلمان کے احکام بھی اس پر جاری ہو جائیں گے. لیکن گستاخ رسول ایسا سخت مرتد ہے کہ اگرچہ یہ توبہ بھی کر لے، مسلمان تو ہو جائے گا توبہ کرنے کے بعد، لیکن قتل ہونے کا حکم جو ہے ساقط نہیں ہوگا. بادشاہ پھر بھی اس کو قتل کرے گا اور لوگوں پر یہ ظاہر کیا جائے گا کہ دیکھو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ یا کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے اس کا حکم اتنا سخت ہے کہ دنیا میں بھی اس کی سزا معاف نہیں ہے. اور بزرگوں نے لکھا ہے، بزرگوں نے جن اپنے اپنے تجربات بیان کرتے ہیں تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایسے معاملات دیکھنے میں اور سننے میں آئے کہ کوئی شخص کسی ضروریات دین کا انکار کر کے کافر ہوا، مرتد ہوا، لیکن اس نے توبہ بھی کس طرح کے واقعات ہیں. لیکن ایسے واقعات بہت کم، نہ ہونے کے برابر، بالکل یوں سمجھ لیجیے کہ گنتی میں ہی نہیں ہے، اکا دکا شاید ہو تو ہو، کہ جو گستاخ رسول ہوا یعنی کسی نبی کی شان میں بالخصوص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی بنا پر کافر ہوا، ایسا شخص بزرگان نے دل فرماتے ہم نے اس کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا نہیں، توبہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ امام اہل سنت نے جن گنے چنے افراد پر حکم تکفیر لگایا، امام اہل سنت نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 16 سال تک ان کو سمجھایا، نہیں مانے. اور آپ کے وصال کے بعد آپ کے خلفاء نے سمجھایا، مناظرے ہوئے، سب کچھ ہو گیا، نہیں مانے. حتیٰ کہ خود اپنے ہی منہ سے اپنے آپ کو کافر بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم نے جو کہا واقعی گستاخی ہے ہم مانتے لیکن توبہ نہیں کریں گے. تو بزرگان دین کا فرمان بہت ہی زبردست ہے کہ گستاخ رسول کو توبہ کرتے ہوئے دیکھا نہیں گیا. کوئی ہو تو اکا دکا ایسا واقعہ ہوا ہوگا، عموماً ایسا ہوتا نہیں. بہرحال تو دنیا میں بھی اس کی سزا انتہائی سخت ہے. اگرچہ وہ اگر توبہ کر بھی لے دل پر تو مسلمان کے احکام اس پر جاری ہو جائیں گے، وہ مسلمان ہو جائے گا. لیکن بادشاہ اسلام
دنیا کی سزا جو اس کی ہے وہ معاف نہیں کرے گا، بلکہ اس کو قتل ضرور کرے گا تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ گستاخ رسول ایسا بدترین مجرم ہے، اس کی دنیا میں بھی سزا معاف نہیں۔ ارتداد سے انکار بمنزلہ توبہ ہے، یعنی اگر اپنے ارتداد سے انکار کرے تو انکار بمنزلہ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ کسی شخص کو کہا گیا کہ بھئی آپ نے ایسا کہا ہے، آپ کی اس بات سے ضروریات دین کا انکار ہو رہا ہے، وہ شخص اگر یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کہا تو اس کا یہ انکار کرنا کیا ہے؟ توبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ گواہان عادل سے اس کا ارتداد ثابت ہو، اور اگر گواہ دینے والے گواہی دے، وہ گواہی کہ جو شریعت نے جس کو قابل قبول قرار دیا، دو مسلمان عاقل بالغ مرد یا ایک مسلمان دو عورتیں عاقل بالغ، عموماً گواہوں کا یہ معیار ہوتا ہے، بعض معاملات میں اس سے ہٹ کر بھی گواہی ہوتی ہے۔ 12 دو عاقل بالغ مسلمان مرد اس بات کی اگر گواہی دے، اور وہ مسلمان کیسے ہو؟ جن کا فسق ظاہر نہ ہو، جن کا فسق ظاہر نہ ہو، بظاہر پابند شرع ہو۔ اب جیسے کہ داڑھی منڈا ہے تو وہ فاسق ہو جائے گا تو اس کی گواہی ویلڈ نہیں رہے گی۔ تو جو ایسا ہو کہ جس کی گواہی شریعت نے قابل قبول قرار دی ہے، وہ گواہی دے کہ اس نے میرے سامنے ایسا کلمہ کفر بکا تھا، دو جانے اس طرح کی گواہی دے، تو دو جانوں کی گواہی کے باوجود اگر وہ یہ انکار کرتے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کہا، تو توبہ کا قائم مقام قرار دیا، گویا یہ توبہ کر چکا ہے۔ یہ دیکھیے، اگرچہ گواہان عادل سے اس کا ارتداد ثابت ہو، یعنی اس صورت میں یہ قرار دیا جائے گا کہ ارتداد تو کیا ہے مگر اب توبہ کر لی ہے، لہذا اس کو قتل نہ کیا جائے گا، اور ارتداد کے باقی احکام اس پر جاری ہوں گے۔ مثلا اس کی عورت نکاح سے نکل جائے گی، نکاح ختم ہو جائے گا، وہ حکم دیا جائے گا دوبارہ نکاح کر، اور جو کچھ اعمال کیے تھے سب اکارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ حج کی استطاعت رکھتا تو اب پھر حج فرض ہے کہ پہلے حج جو کر چکا بیکار ہو گیا۔ یہ تو تھا کہ جب وہ انکار کر دے تو اس کا انکار توبہ کے قائم مقام مانا گیا۔ اگر اس قول سے انکار نہیں کرتا مگر لا یعنی بے فضول، یعنی جو ایسی گفتگو جو فضول ہوتی ہے، لا یعنی تقریروں سے اس امر کو، اس بات کو صحیح بتاتا ہے، جیسا کہ زمانہ حال کے مرتدین کا شیوا ہے، موجودہ زمانے کے مرتدین کا شیوا ہے، ان کا طریقہ کار ہے، تو یہ نہ انکار ہے نہ توبہ۔ وہ اپنی بات کو کہتے ہیں نا ہم نے سے کہا ہے لیکن ہمارا مطلب یہ ہے، ہمارا مطلب یہ ہے، ہمارا مطلب یہ ہے، ہمارا مطلب یہ ہے، ہمارا مطلب یہ ہے۔ تو یہ جو مطلب بتا دینا تو مطلب سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ لا یعنی مطلب ہوتے ہیں۔ تو ان کے مطلب کی کوئی مطلب ایک حیثیت نہیں ہے، حکم وہی رہے گا۔ مثال دی جا رہی ہے، مثلا قادیانی یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور خاتم النبیین کے غلط معنی بیان کر کے اپنی نبوت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، یا حضرت سیدنا مسیح علیہ افضل الصلاۃ والسلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پاک میں سخت حملے کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، پھر کیا کہتے ہیں علماء جرف کرتے تو ہیلے کرتا ہے، نہیں جی میرا مطلب تو یوں ہے، نہیں جی میرا مطلب تو یوں ہے، نہیں جناب آپ سمجھے نہیں میرا مطلب یوں ہے، آپ یار کیسے آدمی آپ سمجھتے نہیں میرا مطلب یوں ہے، تو یوں مطلب نہیں، وہ مطلب نہیں، یوں مطلب۔ اس کو شکایت سمجھیے کہ ایک شخص تھا، ہنسیے گا نہیں مزید ہے کہ وہ اس کے گھر میں اس کا دوست آیا، بڑے دنوں کے بعد آیا، دوست کو دیکھ کر خوش ہو گیا بندہ، لیکن اس شخص کی جو بیوی تھی جو اس کے مزاج میں چڑچڑاپن تھا، جیسے کہ آج کل کی بیویوں میں ہوتا ہے، ہر وقت غصہ چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو دوست کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، اس کو بٹھایا، چاو بغت کی اور کہا ٹھیک ہے تم بیٹھو میں تمہارے لیے کھانا لاتا ہوں۔ تو خوشی خوشی گیا اور کہا بیگم صاحبہ آج ہمارے دوست آئے ہیں، آج آپ نے کیا پکایا؟
وہ ویسے غصے میں چیئر وقت سے کہتا خا، وہ بھاگ گیا کہ آج تو گئے کام سے بھی برتن اٹھے گا، تو چپ چاپ وہاں سے بھاگ گیا. دوست نے وہ جملہ سن لیا، دوسرے کمرے میں موجود تھا. اس نے کہا کہ یار آپ کی گھر میں جو وہ لگتا ہے کچھ حالت صحیح نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں. اس نے کہا نہیں آپ بیٹے، آپ اصل میں سمجھے نہیں ہیں. اب دیکھیں بات کس طرح بنا رہا ہے، آپ اصل میں سمجھے نہیں ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہماری زوجہ جو ہے وہ ایک وقت میں کئی زبانیں بولتی ہیں، آپ کو پتا نہیں. اچھا مطلب ابھی جو میں نے کہا نا خاک، تو مسئلہ وہ یہ کہنا اس کا الٹا کرو تو کیا بنے گا؟ بنے گا کاخ. اچھا کاخ فارسی کا لفظ ہے، فارسی میں کاخ کہتے ہیں محل کو، محل. تو محل کو اگر الٹا کرو تو کیا بنتا ہے؟ لحم. لحم عربی میں گوشت کو کہتے ہیں. تمہاری بیگم صاحبہ کہہ نہیں کہا ہم نے گوشت بنایا. تو یہ تعویل سنی جائے گی؟ بتائیے، یہ تعویل سنی جائے گی؟ نہیں سنی جائے گی. تو یہ اس طرح کی تعویلیں کرتے ہیں. بہرحال اس طرح کی تعویلیں گڑنا یہ گویا کہ اپنی بات کو قائم رکھنا ہے. تو ایسا تعویلیں کرنا توبہ نہیں ہے. مرتد کی عبادات اور نکاح کا حکم زمانہ اسلام میں کچھ عبادات قضا ہو گئے. یعنی کوئی شخص مرتد ہونے سے پہلے نماز روزے ادا کیا کرتا تھا، لیکن بعد اس کی نمازیں اور روزے کیا ہو گئے تھے؟ قضا ہو گئے تھے. جب وہ کیا تھا؟ مسلمان تھا. تو زمانہ اسلام میں جس وقت وہ مسلمان تھا اس کی کچھ عبادتیں کیا ہو گئی تھی؟ قضا ہو گئی تھی. ادا کرنے سے پہلے کیا ہو گیا؟ یہ مرتد ہو گیا. تو ان عبادات کی قضا کرے. ان عبادات کی کیا کرے گا؟ جب دوبارہ مسلمان ہوگا تو اس کو حکم دیا جائے گا جو گزشتہ رہ گئی تھی جس وقت تو مسلمان تھا اس وقت کی نمازیں اور روزے جو بھی تجھ پر قضا تھے سب کو کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے. اور جو ادا کر چکا تھا اگرچہ ابتدا سے باطل ہو گئی مگر اس کی قضا نہیں. اور جو اس نے ادا کر لی تھی تو ارتداد کی وجہ سے وہ اس کی عبادت تو ضائع ہو گئی نا، لیکن ان کی قضا کا حکم نہیں دیا جائے گا. کن کی قضا کا حکم دیا جائے گا؟ جو اس نے ادا نہیں کی تھی، جو ادا کر چکا تھا. مثلا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ زید نے 2002 میں، یہ مسلمان تھا، 2002 سے لے کر 2003 تک نمازیں پڑھتا، اور اس سے گزشتہ ایک سال پہلے یعنی 2001 کا پورا سال اس نے نماز روزے ادا نہیں کیے تھے، قضا اس کے تھے. اب 2003 کا عرصہ گزر گیا، 2004 میں یہ مرتد ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اب جو 2001 میں اس نے عبادتیں نہیں کی تھی، اسلام لائے گا تو قاضی کہے گا، اس کو حکم دیا جائے گا کہ ان کی بھی قضا کر جو تو نے ایک سال کی نمازیں نہیں پڑھی. اور جو درمیانی ایک سال اس نے نماز روزے ادا کیے تھے تو وہ ضائع ہو گئے، لیکن ان کی قضا کا حکم نہیں دیا جائے گا. تو زمانہ اسلام میں کچھ عبادات قضا ہو گئی تھی، ادا کرنے سے پہلے مرتد ہوا تو ان عبادات کی قضا کرے. اور جو ادا کر چکا تھا اگرچہ ابتدا سے باطل ہو گئی مگر اس کی قضا نہیں، اس کی قضا نہیں. البتہ اگر صاحب استطاعت ہو تو حج دوبارہ فرض ہوگا، حج کا دوبارہ اس کو حکم دیا جائے گا، لیکن وہ بھی صورت میں کہ جب صاحب استطاعت ہو. اگر کفر قطعی ہو، کوئی اس میں شک و شبہ ہے ہی نہیں، کوئی احتمال نہیں ہے، اگر کفر قطعی ہو تو عورت نکاح سے نکل جائے گی. پھر اسلام لانے کے بعد اگر عورت راضی ہو تو دوبارہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ عورت جہاں پسند کرے نکاح کر سکتی، عدت گزار کر نکاح کر لے. اس کا کوئی حق نہیں کہ عورت کو دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے سے روک دے، اب اس کا کوئی حق نہیں ہے. اور اگر اسلام لانے کے بعد عورت کو بدستور رکھ لیا، دوبارہ نکاح نہ کیا، تجدید نکاح نہ کیا، اب جو قربت کرے گا وہ کیا کہلائے گی؟ زنا کہلائے گی. تو جو بچے پیدا ہوں گے اس کی وجہ سے ولد الزنا کہلائے گی. اور اگر کفر قطعی نہ ہو یعنی اس میں احتمالات پائے جاتے ہیں، جیسے جب پہلے آپ کو بیان کیا گیا تھا کہ بعض کفریہ کلمے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں احتمالات ہوتے ہیں، تو بعض علماء اس کی بنا پر کافر کہتے ہیں، بعض اس پہ کیا کرتے ہیں؟
سکوت کرتے، کافر نہیں کہتے، تو یہ اس کا بیان ہے۔ اور اگر کفر قطعی نہ ہو، یعنی بعض علماء کافر بتاتے ہوں اور بعض نہیں، یعنی فقہا کے نزدیک کافر اور متکلمین کے نزدیک نہیں، تو اس صورت میں بھی تجدید اسلام اور تجدید نکاح کا حکم دیا جائے گا۔ اس صورت میں اس کو یہ کہا جائے گا کہ توبہ کر اور اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کر۔ عورت کو کسی نے خبر دی کہ تیرا شوہر جو مرتد ہو گیا، تو عدت گزار پر عورت نکاح کر سکتی ہے، خبر دینے والے 2 مرد ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ جو خبر دینے والا ہے وہ کیا ہو؟ عادل ہو، وہی جس کا بھی آپ کو بتایا گیا ایسا ہو کہ جس کی گواہی شریعت نے قابل قبول قرار دی۔ عورت مرتد ہو گئی، پھر اسلام لائی، تو شوہر اول سے نکاح کرنے پر مجبور کی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسرے سے نکاح کرے، اسی پر فتویٰ ہے، اس کو حکم دیا جائے گا کہ پہلے شوہری کے نکاح کرے، دوسرے شوہر سے وہ نکاح نہیں کر سکتے۔ وہ یہ سمجھے کہ ارتداد سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو اب میں دوسرے سے نکاح کرنا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کو یہی حکم دیا جائے گا کہ تو ابھی تک پہلے شوہر کے نکاح میں اسی سے تجدید نکاح ہو سکتا، دوسرے سے تیرا نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ مرتد کا نکاح بالاتفاق باطل، سارے علماء کا سب کا اتفاق ہے اس پر، وہ کسی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا، نہ مسلمہ سے یعنی مسلمان عورت سے بھی نہیں کر سکتا، نہ کافرہ سے، کسی کافرہ عورت سے بھی نکاح نہیں کر سکتا مرتد، ایسا خبیث ہے، نہ مرتدہ، حتیٰ کہ مرتد مرد مرتدہ عورت سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، نہ حرہ سے یعنی آزاد عورت سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، نہ کنیزہ سے یعنی جو لونڈی ہوتے اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، یہ اس کا حکم ہے۔ مرتد کا ذبیحہ، مرتد اگر کوئی جانور ذبح کرے، اگر کہ اللہ کا نام لے کر کرے، بسم اللہ کر کے ذبح کرے، وہ کیا ہے؟ مردار ہے، حرام، اس کا کھانا حرام۔ یوں ہی کتے یا باز یا تیر سے جو شکار کیا وہ بھی مردار ہے، اگرچہ چھوڑتے وقت بسم اللہ کے لیے۔ کتے اور باز سے شکار کیا جاتا ہے، اس کے بعد شرائط ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو دیگر بیان میں بتائے جائیں گے۔ تو اگر اس نے کتے سے شکار کیا شرائط کی روشنی میں، باز کو چھوڑا اس سے شکار کیا شرائط کی روشنی میں، اس صورت میں بھی اس کا کیا ہوا شکار کیا کہلائے گا؟ مرداری کہلائے گا۔ مرتد کسی معاملے میں گواہی نہیں دے سکتا، کسی کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اس کا بیٹا ہمارا مسلمان تھا تو یہ باپ جو کافر تھا مرتد ہو گیا تھا، اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ اور زمانہ ارتداد میں جو کچھ کمایا اس میں مرتد کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ مرتد نے یعنی جب اس نے ارتداد کیا اور ارتداد کے دوران جب تک توبہ نہیں کی تھی یا کسی حالت میں مر گیا بالفرض، تو اس وقت جتنا بھی اس نے پیریڈ ارتداد کی حالت میں گزارا، جو بھی اس وقت کمایا، اس کا حکم کیا ہے کہ وہ مال غنیمت ہے۔ وہ کہاں جائے گا؟ مال غنیمت ہے، اس کے ورثاء کو بھی نہیں ملے گا۔ یہ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ ارتداد سے ملک جاتی رہتی ہے، اب جو جس چیز کا وہ مالک ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کی ملک میں ہی نہ رہی، یعنی جو کچھ اس کے املاک و اموال تھے سب اس کی ملک سے خارج ہو گئے، مگر جب کہ پھر اسلام لائے اور کفر سے توبہ کرے تو بدستور مالک ہو جائے گا۔ اور اگر کفر ہی پر مر گیا معاذ اللہ، یا دارالحرب کو چلا گیا، دارالاسلام کو چھوڑ کر دارالحرب میں چلا گیا جہاں اسلامی قوانین نافذ نہیں ہیں، تو زمانہ اسلام کے جو کچھ اموال ہیں ان سے اولاً، اب یہ دارالحرب چلا گیا مر گیا تو اب کیا کرے گا قاضی یہ کرے گا کہ زمانہ اسلام میں جو کچھ اس نے کمایا تھا ان میں سے پہلے اس کا قرض ادا کرے گا جو اس پر قرض تھا، پھر جو زمانہ اسلام میں اس کے ذمے تھے وہ قرض ادا کرنے کے بعد جو بچے وہ کیا کرے گا؟ اس کے مسلمان ورثاء کو ملے گا، اس کے بچے ہوں گے، اس کی بیوی ہوگی، یا اس کے جو بھی بہن بھائی جو بھی ورثاء اس وقت ہوں گے ان کو دے دے گا۔ اور زمانہ ارتداد میں جو کچھ کمایا اس سے زمانہ ارتداد کے دیون یعنی وہ قرضے جو اس نے زمانہ ارتداد میں حاصل کیے تھے وہ ادا کرے گا قاضی۔ اس کے بعد جو بچ جائے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ سارا کا سارا مال غنیمت، وہ اب مال غنیمت ہے۔
تو مال غنیمت تو آج کل خیر بیت المال تو ہے ہی نہیں، تو غربا اور مساکین فقراء کو فقراء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ مرتد اگر کسی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کرے تو وہ مسلمان ہوگا یا نہیں؟ تو وہ مسلمان ہو جائے گا، کیونکہ مسلمان ہونے کے لیے کسی کا کلمہ پڑھانا ضروری نہیں ہے، بندہ خود بھی کلمہ پڑھ لے گا مسلمان ہو جائے گا۔ تو کسی مرتد نے اگر کسی کافر کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا تو مرتد کے اپنے ابتدا میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ مسلمان نہیں، وہ مسلمان ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو کافر تھا اس نے تو اپنے دین سے بیزاری کا اظہار کیا، اسلام کو قبول کیا، وہ مسلمان ہو جائے گا۔ غلط الزنا کے معنی جو قربت کرے گا وہ زنا ہے، اور اس زنا کی وجہ سے جو حمل ٹھہرا وہ غلط الزنا کہلائے گا۔ کلمہ کفر بکنے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو بعض عورتوں نے سن لیا اپنے میاں سے جان چھڑانے کے لیے کلمہ کفر بک دیا، تو فقہ نے حکم بیان کیا کہ ایسا کرنے سے ان کا نکاح نہیں ہوگا، دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی ہے، اس کو یہی حکم دے گا قاضی کہ اپنے اسی شوہر سے نکاح کر۔ اس میں بھی اختلاف ہے علماء کا، بعض علماء کے نزدیک اس کا نکاح گرچہ کہ ٹوٹ جائے گا لیکن یہ اپنے شوہر ہی سے نکاح کرنے پر مجبور کی جائے گی، دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا قول لیا، آپ نے اپنے فتاوی میں فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ کلمہ کفر بکنے سے عورت اپنے شوہر کے نکاح سے نہیں نکلے گی، تو جو اعلیٰ نے فرمایا وہی صحیح ہے۔ ہاں، زمانہ اسلام میں جو اس کے پاس اموال تھے وہ اس کے مسلم ورثاء کو دیے جائیں گے۔ زمانہ اسلام میں جو آگے جو بیان کیا نا 19 میں کہ جو زمانہ اسلام میں اس کے پاس تھا تو اگر اسی حالت پر مر گیا تو جو اس نے زمانہ اسلام میں کمایا تھا، جو اس کے پاس جائیداد تھی وہ اس کے مسلم ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا، اور زمانہ ارتداد میں جو کچھ کمایا تھا وہ مال غنیمت۔ ورثاء میں اگر کوئی مسلم نہ ہو تو پھر وہ بھی مال غنیمت میں جائے گا۔ کسی بدعقیدہ کے گھر کی طرف سے گوشت آ گیا تو کیا وہ اس کو حرام کہیں گے؟ جی آپ اصلاح فرمائیے کیا کہیں گے؟ اسلام میں جواب دیں گے اس کا، یہ کل سوال آئے گا، اس کو لکھ لیں آپ۔ تو بھائی اسلامی بھائی، جب تک ہمیں کسی کے کافر ہونے کا یقینی طور پر معلوم ہی نہیں تو ہم اس کو کافر کیوں کہیں؟ یہ تعزیر کے دائر میں آپ نے نہیں پڑھا، یہ باقاعدہ کہا تھا کہ یہ ہمارا سارا گاؤں آگی ہے، اس کو تو تعزیر جو یہ کہتا ہے، تو اس طرح کا جملہ ہمارا سارا گاؤں ایسا ہے، اس کو تعزیر کرے گا تعزیر کہ تم نے ایسا کیوں کہا، میرے پاس کیا ثبوت ہے؟ جب تک ہمیں یقین نہ ہو ہم کسی کو بدعقیدہ تو کسی کو فاسق کہنا بھی منع کیا گیا، جب تک کہ ہمیں ہمارے پاس ثبوت نہ ہو۔ یہ پیچھے مسئلہ گزرا، کسی کو فاسق کہہ دیا، اے فاسق، تو قاضی اس کو تعزیر کرے گا، کیا اس میں کچھ پایا بھائی تو نے؟ نہیں بتا سکا، ثبوت نہ دے سکا تو قاضی اس کو تعزیر کرے گا۔ ہاں، جس کا بدعقیدہ ہونا مشہور ہو، یا جس کا گستاخ رسول ہونا مشہور ہے، یا خود آپ نے اپنے کانوں سے اس کو سنا ہو گستاخی کرتے، یا خود اس نے اقرار کیا ہو، پھر وہ ویسا ہی ہے جیسا وہ کہہ رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب